بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کا شرعی معنی التصدیق بما علما بضرورت انہ من دون محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا بضرورت معلوم ہو اس کی تصدیق کرنا۔ اور جمہور محدثین معتزلہ خوارج کی نزدیک اعتقاد اقرار عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اب یہ کہ ایمان لفظ تصدیق کا نام ہے، اس پر دلیل وہ پیش کی ہے الذی یدل علی انہ التصدیق وحدہ، جو بات اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایمان صرف تصدیق ہے، یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایمان کی نسبت قلب کی طرف کی، تو ارشاد فرمایا کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا، نقش کر دیا۔ تو تصدیق ہی وہ ہے جو قلب میں نقش ہوگی، ثبت ہوگی، اور اقرار اس کا محل زبان ہے، عمل اس کا محل اعضاء ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اسی تصدیق کا نام ہے، اور اسی کے لیے فرمایا کہ ایمان کو دلوں میں ثبت کر دیا۔ دوسری جگہ وقلبہ مطمئن بالایمان الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ زبان سے تو خلاف اسلام کلمہ کہا لیکن دل اس کا ایمان پر یعنی تصدیق پر مطمئن ہے، تو یہاں بھی ایمان سے تصدیق ہی مراد ہے۔ تیسری جگہ ہے ولم تؤمن قلوبہم ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، یہ دوسری جگہ، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے، تو ایمان کی نسبت دل کی طرف کی ہے، اعضاء اور جوارح کی طرف نہیں۔ اور فرمایا کہ ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان اسی تصدیق کا نام ہے کہ تصدیقی کا تعلق قلب سے ہوتا ہے۔ ایک دوسرے یہ ہے کہ ایمان پر عمل صالح کا عطف بے شمار مقامات میں ہے، اور عمل صالح اگر اس کا جز ہوتا تو اس کا عطف ایمان پر نہیں ہوتا، جیسے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فرمایا گیا، تو ایمان پر عمل صالح کا عطف ہوا، تو یہ بتاتا ہے کہ دونوں مغایر ہیں، معطوف اور معطوف مغایر ہوتے ہیں۔ جیسے جانی زید و اخوہ، تو عطف چاہتا ہے کہ دونوں مغایر ایک نہ ہوں، تو اسی طریقہ سے یہاں ایک دو جگہ ہے تو اس کی کوئی تعویل کی جائے، لیکن بے شمار مقامات میں یہ آیا ہے کہ ایمان پر عمل صالح کا عطف ہے، عورت مغایرت کو ظاہر کرتا ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ عمل اور ہے، ایمان اور ہے۔ تیسری چیز کہ ایمان کو معاصی کے ساتھ ملایا ہے، تو ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنین کے دو گروہ باہم قتال کریں، تو باہم قتال کرنا یہ کبیرہ ہے، اگر کبیرہ کے ساتھ ایمان باقی بھی رہتا تو ان کو مومن نہیں کہا جاتا، لیکن فرمایا گیا کہ مومنوں کے دو گروہ اگر باہم قتال کریں، اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اے ایمان والو تم پر مقتولوں میں قصاص فرض کیا گیا، تو یہاں بھی باوجود اس کے کہ قتل کرنے والوں نے قتل کیا ان سے بدلہ لیا جائے گا اور انہی پر قصاص فرض ہے، تو اس کے باوجود یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرمایا، تو اس سے معلوم ہوا کہ عمل نہ ہونے کے باوجود یا کبیرہ کے ارتکاب کے باوجود بھی ایمان باقی رہتا ہے، جب یہ اسی وقت ہوگا جب کہ ایمان اصل تصدیق کا نام ہو۔ اور دوسری جگہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو کسی ظلم سے نہ ملایا، تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایمان اور ظلم یہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ مومن بھی ہو اس کے ساتھ ظلم کا بھی مرتکب ہو۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان تصدیقی کا نام ہے۔ ایک دوسرے یہ کہ اس میں کم تبدیلی ہے، کیونکہ یہ اصل سے قریب ہے، کیونکہ لغوی معنی ایمان کا ہے تصدیق مطلقاً چاہے کسی چیز کی بھی ہو، اور شرعی معنی ضروریات دین کی تصدیق، تو صرف اس لحاظ سے کہ
ضروریات کی تصدیق اس میں کہا جاتا ہے، اسی لحاظ سے تبدیلی ہوتی ہے، ورنہ لغوی ایمان بھی تصدیقی ہے اور یہ بھی تصدیق ہے، فرق صرف متعلق کا ہے۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ اعتقاد اقرار عمل سب کے مجموع تو اصل سے بہت دور ہو جائے گا۔ ساتھ ہی اس میں کم تبدیلی اس لیے کہ اصل سے قریبی تر ہے اور اس کا مراد ہونا آیت میں متعین ہے۔ یؤمنون بالغیب میں ایمان سے تصدیقی مراد ہے، یہ متعین ہے، اس لیے کہ با کے ساتھ جس کا تعدیہ ہوتا ہے وہ تصدیق ہی ہے، اور یہاں با کے ساتھ آیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں ایمان والا تصدیق ہے، یعنی جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہاں تک ہو گیا۔ اب اقرار کے بارے میں گفتگو ہے کہ ایمان تو تصدیق کا نام ہے، اقرار یہ ایمان کے تحقق کے لیے ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی ایمان پا لیا جائے گا؟ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ یہ شخص نے تصدیق قلبی پا لی ہے، اس کے بعد اس کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اقرار کرے اور کلمہ شہادت کا اظہار کرے اور موت آ گئی تو وہ تو مومن ہے کیونکہ اس کو مہلت نہیں ملی، یا یہ ہے کہ گونگا ہے اور اقرار کر نہیں سکتا ہے زبان سے تو اس کے لیے بھی وہ اقرار ضروری نہیں ہے۔ یہاں بس اس کے بارے میں ہے کہ جس کو مہلت ملی اور جس سے مطالبہ ہوا اظہار کا اور پھر بھی اس نے اظہار نہیں کیا، تو جس کو اظہار کا موقع ملا اور اس کے باوجود اظہار نہیں کیا تو وہ مومن ہے یا نہیں؟ دنیا میں تو ظاہر ہے کہ جب تک اس نے کلمہ اسلام کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر احکام مومنین جاری نہیں ہوں گے، لیکن آخرت میں یعنی فیما بینہ و بین اللہ وہ مومن ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس میں اختلاف ہے کہ محض تصدیق بالقلب یہ کافی ہے نجات اخروی کے لیے، اس لیے کہ یہی مقصود ہے، یا اس کے ساتھ اقرار کا ملنا بھی ضروری ہے اس کے لیے جو اس پر قابو رکھتا ہو، یعنی اقرار کرنے پہ قدرت پاتا ہو۔ شاید کہ حق ثانی ہے، یعنی اقرار کا پایا جانا ضروری ہے کہ تصدیق حق کی ہو گئی اور زبان سے اقرار نہیں کرتا ہے تو حق کو پہچان کر کے اس کا اقرار نہ کرنا یہ عناد ہے، اور معاند کی مذمت یہ کوتاہی کرنے والے جاہل کی مذمت سے زیادہ ہے۔ لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ معاند کی مذمت جو آئی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ محض زبانی اقرار نہیں پایا گیا، بلکہ اس وجہ سے کہ معاند میں تصدیق ہی نہیں پائی گئی۔ ایک ہوتا ہے پہچان لینا کہ یہ بات حق ہے، جیسے یہود کے بارے میں فرمایا گیا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ دوسرے یہ ہوتا ہے کہ اس کو مان بھی لے، تو ایک ہوتا ہے کہ یقین ہو گیا کہ ایسا حق ہے، اور پھر فرعون اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں فرمایا گیا جحدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، کہ اس کا انہوں نے انکار کیا اور ان کے دلوں کو اس کا یقین تھا۔ تو یقین ہونا الگ ہے اور مان لینا تصدیق کرنا یہ الگ ہے۔ تو جو معاند ہے اگرچہ اس کے اوپر بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی حق ہے، لیکن قبول کرنا اس سے نہیں پایا جاتا، اور جو قبول کرنا نہیں پایا گیا تو تصدیق ہی نہیں پائی گی۔ تو جو کہتا ہے کہ اقرار کے بغیر بھی ایمان کافی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ معاند کی جو مذمت ہے تو انکار کی وجہ سے نہیں، اس کے دل میں تصدیق ہی نہیں پائی گئی، زبان سے عدم اقرار کی وجہ سے نہیں۔ یہ ایمان کے بارے میں تفصیل ہو گئی۔ اب غائب یؤمنون بالغیب، تو اس کو بتایا کہ غاب غیب و غائباً یہ مصدر ہے۔ اب غائب کو غیب کہا جاتا ہے مبالغہ کے لیے، جیسے شاہد کو شہادہ کیا گیا باری تعالیٰ کے ارشاد عالم الغیب و شہادہ میں، اور عرب مطمئن من نشیبی پست زمین کو بھی غیب کہتے ہیں، اور خمسہ یعنی وہ گڑھا جو گردے سے ملا ہوا ہوتا ہے جس سے بھوک کا پتہ چلتا ہے اس کو بھی غیب کہا جاتا ہے۔
اس لیے کہ وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ نشیبی زمین وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے. یا یہ ہے کہ یہ فاعل کے وزن پر ہے، یعنی اصل میں غیب تھا، پھر تخفیف کر دی گئی، جیسے قیل کہ قول سے فاعل کے وزن پر قیل ہوا، قیبل تھا یہ کو واو کو یہ کر کے ادغام کیا تو قیل ہوا. امیر کے بادشاہوں کو یہ لقب ہوتا ہے، گویا کہ وہی قول والا ہے، اسی کا قول نافذ ہے. تو اس طور سے یہ غیب رہا ہو پھر غائب ہو گیا ہو. تو پہلا تو یہ بتا کہ مصدر ہے جس سے مبالغہ کے طور پر موصوف کیا گیا، دوسرے ہے کہ فاعل یعنی صفت کا صیغہ ہے قیل کی طرح، تب تو غائب ہی کے معنی میں ہوگا. اب غیب یا غائب کس کو کہتے ہیں؟ المراد بھی الخفی الذی لا یدرکہ الحس ولا یقتضیہ بداہۃ العقل. اس سے مراد وہ پوشیدہ امر ہے کہ حس اس کا ادراک نہ کرے اور نہ ہی بداہت عقل اس کی مقتضی ہے. تو نہ تو حواس سے خمسہ ظاہرہ سے اس کا ادراک ہوتا ہو، نہ بداہت عقل سے اس کا ادراک ہوتا ہو، جیسے کل اعضاء من الجزء الاربعۃ نصفها اثنان یا الاسنان نصف الاربعہ. تو یہ سب بداہت عقل سے معلوم ہے، یہ غیب نہیں ہے. یا حواس خمسہ سے سننے دیکھنے چھونے وغیرہ سے جو چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں تو وہ بھی غیب نہیں ہے. تو غیب وہ پوشیدہ چیز ہے کہ اس کا ادراک نہ کرے، نہ بداہت عقل اس کی مقتضی ہے. اب اس کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں، وہ المعنی بقولی تعالیٰ، یہی مقصود ہے باری تعالیٰ کے ارشاد وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، ان کو نہیں جانتا مگر وہی. اور ایک قسم وہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل قائم کر دی گئی ہو، جیسے صانع اور اس کی صفات. تو باری تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات پر عقلی دلیل قائم ہے، یا نقلی دلیل قائم ہو جیسے آخرت کا دن اور اس کے احوال. تو یہ سب بھی غیب ہیں لیکن ان کے اوپر دلیل موجود ہے، عقلی یا نقلی. تو یہاں پر غیب سے کون مراد ہے؟ اس کو کہا کہ آیت میں اس سے مراد یہی غیب ہے جس کے اوپر دلیل قائم ہے، کیونکہ جس کے اوپر کوئی دلیل قائم نہیں ہے تو اس کو بندہ جانے گا ہی نہیں، اور جانے گا نہیں تو پھر ایمان لانا بھی نہیں ہوگا. تو یہی جس کے اوپر کوئی دلیل قائم ہے چاہے عقلی ہو یا نقلی، اسی پر وہی مراد ہے. اور باقی قسم اول کہ اللہ ہر ایک کو جانتا ہے، اس پر اجمالاً ایمان ہے کہ اور بھی جتنی غیب کی باتیں ہو سکتی ہیں خدا کو سب کا علم ہے. یہ ایک صورت ہوئی. ایک یؤمنون بالغیب میں بالغیب کو جبکہ ایمان کا صلہ قرار دیا جائے اور اس کا مفعول بہ کے قام رکھا جائے، یعنی غیب کو مانتے ہیں. اور اگر بالغیب کو حال قرار دو ملتبسین بالغیب کی طور پر کی تقدیر پر، تو یہ غیب جو ہے غیبت اور خفا کے معنی میں ہوگا. مطلب یہ ہوگا کہ یؤمنون غائبین عنکم، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں تم سے غائب رہ کر. تو ملتبسین بالغیب کا مطلب غائب ہو کر کے بھی ایمان رکھتے ہیں، منافقین کی طرح نہیں کہ جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تنہا ہوں تو کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یا یؤمنون بالغیب کا مطلب مومن بہی سے غائب ہو کر کے. ایک تو بتایا کہ غائبین عنکم یا غائبین عن المومن بہی. مومن بہی سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غائب ہو کر کے بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں. تو یہ معنی اس پر دلیل دی ہے کہ اس لیے کہ مروی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کے تلامذہ نے ان کا کہا عند اللہ نحتسب ما سبقتمونا برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ ہی کے یہاں ہم اس کا حساب رکھتے ہیں جو آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار میں ہم سے سبقت کر گئے. تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ عند اللہ نحتسب ایمانکم بالغیب، ان اللہ نحتسب ان آمنتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم تروہ ان امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانا بینا لمن رآہ واللہ الذی لا الہ غیرہ
ما منع احد افضل من ایمان بالغیب، اور پھر یہ یؤمنون بالغیب والی آیت پوری پڑھی. تو حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بھی ایمان بالغیب سے بہتر ایمان نہیں لایا. اور یہ آیت کریمہ پڑھی کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور پھر بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں تو ان کا ایمان افضل اور اعلیٰ ہے. تو اس آیت کو وہاں پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یؤمنون بالغیب کا مطلب ہوا کہ یؤمنون غائبین عن المؤمن به، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے غائب ہو کر کے اور ان کے بعد آ کر کے بھی ان پر ایمان رکھتے ہیں. اچھا، اور کہا گیا کہ غیب سے مراد قلب ہے، اور مطلب یہ ہے کہ یؤمنون بقلوبہم، جو اپنے دل سے ایمان رکھتے ہیں، ان کی طرح نہیں جو زبان سے کہتے ہیں وہ جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. پہلی صورت میں جبکہ بالغیب یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہیں یہ معنی ہو تو با جو ہے تعدیہ کے لیے ہے، یعنی غیب کو مانتے ہیں، اس کا اعتراف کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں. اور دوسری صورت میں جبکہ وہ ملتبسین بالغیب کے معنی میں ہو تو با مصاحبت کے لیے ہے. اور تیسری صورت میں یؤمنون بالغیب کا مطلب یؤمنون بالقلب ہو تب اعلیٰ کے لیے، جیسے کتب بالقلم میں با جو ہے اعلیٰ کے لیے استعانت کے لیے، ویسے یہاں بھی ہے.